الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي الله معي الله معي يا نفس صبرا لا تجزعي ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد ظلم العباد لا لن يعاد فذلك الجهاد ففيه مصرعي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج بتاریخ 15 صفر 1426 ہجری مطابق 26 مارچ سن 2005 عیسوی کو سرزمین چتردرگا میں، جو ایک تاریخی شہر ہے، سرزمین چتردرگا کرناٹک، انڈیا پر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے زیر اہتمام جو 2 روزہ کانفرنس بنام رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس میں، اس عظیم الشان دینی اور اصلاحی کانفرنس میں میرا موضوع ہے شدائد المحن اور رحمت کائنات۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کانفرنس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور اللہ تمام حاضرین کو اور سامعین کو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدر محترم فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ اور ناظم اسٹیٹ مولانا زبیر علی صاحب، اور آپ حضرات سامعین، اہالیان چتردرگا کے لیے نہایت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ان کی سرزمین پہ جمعیت اہل حدیث کے چاند اور ستارے اتر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عظیم الشان کانفرنس صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ریاست کرناٹکا گوا یا شہر بنگلور، اس ریاست میں چتردرگا سے بھی اہم اور حسین اور خوبصورت مقامات اور جگہیں موجود ہیں، مگر احباب جماعت، اکابرین جماعت کی نظر انتخاب سرزمین چتردرگا کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ اہالیان چتردرگا کے وسیع الظرفی اور ان کی جرأت و بہادری اور ان کی شجاعت و دلیری کی عظیم دلیل اور نشانی۔ اللہ عز و جل اس کانفرنس پہ منعقد کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، منتظمین کو، متعاونین کو، دامے درمے قدمے سخنے، جس طرح سے بھی جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے، اللہ سب کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، ہزار نعمتیں ہم پر اللہ عز و جل کی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کریں تو ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، یہ سارے درخت ختم ہو سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، رب کائنات کی تمام نعمتیں اور انگنت نعمتیں ہمارے اوپر اس کے احسانات ہیں، لیکن ان تمام بخششوں، ان تمام احسانوں اور ان تمام شفقتوں اور رافتوں میں سب سے بڑا انعام و اکرام، سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑی نوال و عطا جناب رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا اور آپ کی نبوت و رسالت کے اوپر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا، اور کہنے والے نے کہا کہ تیرے جلووں سے چراغاں ہیں، تیرے جلووں سے چراغاں کا سما ہوتا ہے، تیرے جلووں سے چراغاں کا سما ہوتا ہے، جگمگا اٹھتی ہے یہ منزل ویراں ہر شب، تیری سانسوں کی مہک جن میں بسی رہتی ہے، تیرے سانسوں کی مہک جن میں بسی رہتی ہے، ان ہواؤں سے مہکتا ہے شبستان ہر شب، آن کی آن میں آفاق پہ چھا جاتا ہے، آن کی آن میں آفاق پہ چھا جاتا ہے، نکہت و نور کا اونڈا ہوا طوفان ہر شب۔ میرے عزیزو، ایک شخص کروڑپتی ہو، ایک شخص لکھپتی ہو، ایک شخص کار اور بنگلے کا مالک ہو، ایک شخص زمینوں کا مالک ہو، ایک شخص بہت زیادہ مال و دولت یا ملک کا حکمران یا بادشاہ ہو، لیکن اگر اس کو نبی رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت حاصل نہ ہو، وہ نبوت و رسالت کے ماننے کی ذمہ داری قبول نہ کرتا ہو، کلمہ پڑھ کر بھی اسوہ نبی کا پیروکار نہیں بنتا ہے، تو وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں بھلے کروڑپتی بن جائے، اسلام کی نگاہوں میں وہ کنگال اور بدنصیب اور بھکاری ہوتا ہے۔ اسے جلد یا بدیر موت کے آہنی پنجے اپنی گرفت میں لینے والے ہیں، اور مرنے کے بعد اسے دوزخ کا ایندھن بننا ہے۔ سعادت مند انسان وہ ہے، خوش نصیب آدمی وہ ہے جسے دنیا کے اندر تھوڑی بہت دولت ملی ہو یا بہت دولت ملی ہو، مگر رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دولت سے اس کا سینہ مالا مال، اس کے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجزل ہو۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ دوستو اور بھائیو، میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سیرت طیبہ کے تمام گوشوں کے اوپر تو روشنی نہیں ڈال سکتا، اور الحمدللہ رحمت للعالمین کے کانفرنس کے اس حوالے سے علماء کرام کی صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مسلسل سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر آپ حضرات تقریریں سماعت فرما رہے ہیں۔ میں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک اہم گوشے پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ خوش نصیبی ہم سب کی ہے، اور ہم سب کی ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور پیشوا ماننے والے، نبی رحمت للعالمین کے سچے اور پکے اور اصلی دیوانوں سے، ان کے اپنے لبوں سے، ان کے اپنے مقتدا، رہنما اور امام، اور اسی طرح حکیم الامت امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ سے بات فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیرت طیبہ کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے یہ ایک دو روزہ کانفرنس ہی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح کی ہزاروں راتیں اگر ترتیب دی جائیں اور سجائی اور سنواری جائیں تو بھی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کہنے والے نے کہا اور زبان
کہنا پڑے گا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور عزیز لکھنوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحت میں اگر زبان کھولی تو اس نے یہ کہا کہ بزم توحید سے تبلیغ کا نام آیا، بزم توحید سے تبلیغ کا نام آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامع آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامع آیا، اور جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، جس نے اسلام کے پیچیدہ مطالب کھولے، سر پہ باندھے وہ فضیلت کا عمامہ آیا، اور چشم و مژگاں سے لکھے جس نے ہزاروں دفتر، چشم و مژگاں سے لکھے اس نے ہزاروں دفتر، جس کے مکتب میں دوات آئی نخامہ آیا، جس کے مکتب میں دوات آئی نخامہ آیا، اور شور تکبیر سے صحرائے رب کانپ اٹھا، اس جلالت سے سوئے اہل تہامہ آیا، اور کب کبھی جسم میں دل منزل اجلال خدا لے کے یوں کوہ ہرا سے کوئی نامہ آیا، اور شب ہیرت کی طرح دوش پہ بکھرائے ہوئے سنبل غالیے منہ مشک شمامہ آیا۔ اور یہ تو اپنے تھے جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنوں کی گواہی رحمت للعالمین کے منقبت اور آپ کے فضائل کی ہے۔ میں بتاؤں اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مطالعہ کیا اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا اور اس کا مطالعہ کیا تو وہ بھی زبان سے کہہ پڑے، اور کہنے والے نے جگر مراد آبادی نے یہ کہا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جگر مراد آبادی نے جب زبان کھولی تو یوں کھولی کہ ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، ہر زمانے میں پیغمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی بھی رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ اور حق کے ولی بھی آئے، واقف بحر میں سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ اور ہری چند اختر اسی ہندوستان کی سرزمین سے یہ عظیم شاعر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں زبان کھولتا ہے تو وہ ہری چند اختر یوں کہتے ہیں کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے کا مولا کر، زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر نحو تمنا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور جناب جگن ناتھ آزاد جو ہمارے عہد کے عظیم شاعر ہیں، اردو شاعر ہیں، جب وہ بھی خاموش نہ رہ سکے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا قلم چلتا ہے، ان کی زبان چلتی ہے تو یوں چلتی ہے کہ سلام اس ذات پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیا ان کا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد و امی بن کر، اور سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں کیا حق کے لیے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آج اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے ہم اور آپ گوش بر آواز ہیں، اور صبح سے لے کر اس وقت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، قابل مبارکباد ہیں آپ اور قابل تحسین ہیں کہ آپ کی زندگی کی یہ زکوٰۃ نکل رہی ہے، جو آپ گھنٹے، جو دن، 2 دن، 1 دن جو آپ صرف کر کے کاروبار کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی زکوٰۃ ہے۔ کیا وعید ہے کہ کل میدان محشر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں اور اللہ اس وقت شدت کا عالم ہو، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کے پیروکار، یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنتوں کے فدایان، یہ وہ لوگ ہیں
جو میری شان اور میری فضیلتوں کے سننے والے، آج یہی راتیں ہمارے لیے ہو سکتا ہے ہمارے نام اعمال میں بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ یہی تعریف و توصیف کے جملے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ جانے کس کی کایا پلٹ دے اور نہ جانے کتنا انقلاب آئے اور نہ جانے کس طرح سے ہم اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ میرے عزیزو، آؤ رحمت للعالمین کے حوالے سے، اس کانفرنس کے حوالے سے جب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو اپنے دلوں کے اندر کوئی تعلیم لے کے نکلیں، اپنے دلوں کے اندر کچھ مقاصد لے کر کے واپس جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اٹھک بیٹھک اور یہ کانفرنس ہوئی اور بس ختم، اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہو، اور نہ کوئی عمل ہے اور نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی آپ کی سیرت ہے اور نہ ہی کچھ ہے۔ نہیں، بلکہ یہاں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، علماء کرام کا یہ جتھا، علماء کرام کا یہاں کے بیٹھنا یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو سیرت طیبہ سے واقف کرایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور دیگر زندگی کے تمام گوشوں سے روشناس کرایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا، بات نکلی تھی سیرت مصطفیٰ کو کوزے میں سمونے کی، مگر میں نے بتلایا کہ ایک شب دو شب نہیں بلکہ اس کے لیے دفتر چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام گوشوں کو سمیٹنے کے لیے ہزاروں راتیں چاہیے۔ آئیے نبوت کی حیات مبارکہ کے صرف ایک گوشے پر نظر ڈالتے ہیں، زندگی کے ایک گوشے پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس گوشے میں ہمارے لیے کیا کیا عبرتوں کی موتیاں اور ہمارے لیے کیا دساتیر زندگی موجود ہیں اور کیا کیا ہمارے لیے اسوے اور کیا کیا ہمارے لیے طریقہ عمل موجود ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کی راہوں میں کن کن شدائد اور کن کن مشکلات سے گزرے اور کن کن مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا اور کس طرح ان مسائل اور ان محن اور ان مشکلات کو جبل مستقیم بن کر ان شدائد اور تکالیف کا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی درس کی باتیں اور بہت بڑی عبرتوں کی باتیں ہیں۔ آج ذرا سی باتوں پر آج جب ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں، نبی کے احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، لوگ تان و تشنیع سے ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، لوگ تہمتیں اور دشنام ترازیاں اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات دیتے ہیں، اور ذرا سی بات پر ہم لوگ ملول خاطر ہو جاتے ہیں، پست ہمت ہو جاتے ہیں، حوصلے ہمارے پست ہونے لگتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس سے میں آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے سینوں میں ایک بات اتارنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، تم اپنے جسم اور اپنے جان کو جو نہایت ہی عزیز سمجھتے ہو، تم اپنے چہرے کو، اپنے مال اور اپنے دولتوں کو اگر اپنے نزدیک سب سے بہتر سمجھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تمہارے جسم، تمہارے چہرے، تمہاری مال، تمہاری دولتیں، تمہارے مال، تمہارے آل و اجداد، تمہارے ماں اور باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اور ہمارے آل اولاد، سب کچھ اس رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے جو ہے ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں، اس وقت تک ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب کائنات کی دولتیں ایک طرف ہوں، اپنے جسم، اپنی اذیتیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں ایک طرف ہوں، اللہ اکبر، اپنے مصائب ایک طرف ہوں، اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے کھڑی ہو، اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس طرح ان تکالیف اور ان تان و تشنیع اور غیروں کے ان الزامات اور تہمتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے تھے۔ تو
یہ سوچ کر کے ہمارے درد دور ہو جائیں، ہم ملول خاطر نہ ہوں، ہم شکستہ دل نہ ہوں، ہم نہ ٹوٹے نہ بکھریں، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ جو پتھر کھا کر کے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ قوم نہیں جانتی۔ یہ ہمیں عرب و عجم کے مالک کا درس دے رہا ہے کہ عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، حکومتوں کی لالچ دے رہا ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمارا دل یہ کہتا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ ہرا کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر اس کا دماغ چل گیا ہے۔ وہ ہنستے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ خطاب نعوذ باللہ پاگل ہونے کا، مجنون ہونے کا کس نے دیا اور کس بات پر دیا؟ ذرا غور کرو، یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اے توحید و سنت کے پروانوں اور اے اہل حدیثوں، تم دنیا کے گوشے گوشے میں چلتے ہو اور لوگ تمہیں تانے اور تشریح دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو، ہر زخم منتقل ہو جائیں گے اور ہر تکلیفیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کبھی ملول خاطر نہ ہو، اس طرح کے چرچے، اس طرح کی زبانیں آج کوئی نئی نہیں ہیں بلکہ برسوں سے استعمال کی جا رہی ہیں۔ جن دنیا کے مسیحا ہو، پوری دنیا کی نگاہیں تمہارے قدموں کی راحتوں پر ٹکی ہوئی ہیں، تمہارے قدموں کی چاپ کے منتظر ہیں۔ کتاب و سنت کے پروانوں، ہم زبانی دعوے نہیں کرتے، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، عملی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ کے بعد کوئی امام جج سکتا؟ ہاتھ مانگے بولو، جج سکتا؟ نہیں جج سکتا۔ ہم وہ ہیں جو زبان سے دعوے نہیں کرتے، ہم شرک کے خلاف کا جھومر بنا کر نگر نگر، گلی گلی، ڈگر ڈگر ہم پھر کر اور مار کھا کر، گالیاں سہ کر، تہمتیں برداشت کر کے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو ہمیں چاہیے تو رحمت للعالمین کی اطاعت بھی بولو ہمارا پیغام یہ ہے۔ اس کے اوپر کوئی گالی دے، کوئی تانے کسے، کوئی پوسٹر بازی کرے، کوئی پرچم بازی کرے تو ہمیں اپنے نبی کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کس کے مذہب میں، کس کے دھرم میں گالی دینا ہے اور کس کے دھرم میں گالیوں کو برداشت کر کے دعائیں دینی۔ یہی سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اکرام کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتنا یقین ہے تمہیں ہمارے اوپر، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے وجود کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو ذرا بتاؤ کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ آواز دی بیک زبان ہو کر سارے مکے کے لوگوں نے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دی کہ ہاں ہمیں یقین ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی 40 برس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا ایک شبد بھی نہیں کہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں آپ، کبھی جھوٹ نہیں آپ نے کہا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے آپ اتنے سچے، آپ اتنے امانتدار ہیں کہ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نبی رحمت نے جب اپنی شخصیت کا لوہا بنوایا تب رب کی توحید کا اعلان کیا اور کہا تو اب جب اتنا یقین ہے تو میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت نے یہ آواز دی، وہی لوگ جو ابھی تعریف و توصیف کے گن گا رہے تھے، وہی لوگ جو نبی کی امانت و صداقت کا گن گا رہے تھے، وہی لوگ ان کے چہرے سرخ ہو گئے، آنکھوں سے انگارے ابل پڑے، گالیوں کا پہلا پتھر پھینکا گیا۔ پہلا پتھر گالیوں کا غیروں کی طرف سے نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی طرف سے آیا، اور ابو لہب نے کیا کہا تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد، الہذا جمعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آج تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ارے یہی بات بتلانا تھی تجھے، یہی فتنہ پیدا کرنا تھا، یہ فتنہ ہے۔ توحید کی بات کیا ہے؟ فتنہ ہے، سارے عرب کو برگشتہ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی ملول خاطر ہوئے، تھوڑے لمحے کے لیے دل شکستہ ہوا، ارے خیر بولتے تو بولتے گھر کا سگا چچا بھی بائیکاٹ کر رہا ہے، ہمارے اس میسج کا انکار کر رہا ہے، ہمارے اس پیغام کا۔ اور کون ابو لہب؟ وہ ابو لہب جس نے نبی کی پیدائش کا
نبی کی پیدائش کی خوشخبری سنی، جس نے محمد ابن عبداللہ کے پیدائش کی خوشخبری سنی، تو جس نے خوشخبری سنائی اس سویبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا. کہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے؟ کون سا بھتیجا؟ میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اس کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا. وہ ابو لہب. اس وقت نبی نہیں بنے تھے ہمارے نبی. اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے. ابو لہب کو تو محبت تھی. ابو لہب برتھ ڈے پر، پیدائش پر خوش ہو کر لونڈی آزاد کرتا ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نبوت سے سرفراز کیے گئے اور گراں بوجھ آپ کے کندھے، آپ کے شانے پر رکھا گیا، اس وقت وہی ابو لہب پکا دشمن بن گیا. گلی گلی نگر نگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا پھرتا تھا. یہ دعوت کی ابتدا تھی. بولو، یہ دعوت کی ابتدا تھی، یہ دعوت کا آغاز تھا، یہ شروعات تھی. نبی رحمت للعالمین سمجھ چکے تھے، جان گئے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے طوفانوں اور بلاخیز شرائط اور محن کے موجوں کا آنے والے دن بتا دے رہے ہیں. ضرور اس میں بہت بڑا راز ہے، ضرور کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قربان جائیں اس نبی کی شجاعت و بہادری پر کہ بجائے اس کے کہ اس دعوت سے رک جائیں، بجائے اس کے کہ اس دعوت میں کمزوری پیدا ہو، مزید پختگی پیدا ہوتی گئی، مزید استقامت پیدا ہوتا گیا. بلاخر یہ دعوت توحید مکے کے گلی کوچوں میں گردش کرنے لگی. لوگوں، تم سوچ سکتے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ اس نبی نے کس طرح ظلمتوں کی ان تاریک راتوں میں توحید کی شعاعوں کو روشن کیا تھا. اللہ اکبر! کیا سحر اور کیا جادو تھا رب کے اس حکم میں، جس میں کہ نبی سے اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اللہ اکبر! یہ چند آیتیں تھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، جن کے اندر رب نے احکامات کے ذریعے بہا دی. اللہ رب العزت نے احکامات کی موتیاں بکھیر دی. توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام، فحش اور گندے انجام تک پہنچانے والی چیزوں کا ترک، فضائل اور کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش اور جد و جہد، اور سارے معاملات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا یہ حکم اللہ کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے. ذرا اس آیت کی ابتدا پر غور کریں. ابتدا ہوتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر پوش، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور ڈرا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ. یہ تھی وہ آسمانی ندا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر اوڑھنے اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و مشقت کے میدان میں اتر جانے کا حکم دیا گیا تھا. یہ تھا وہ پیغام ایس ڈی، اور اللہ رب العزت کا وہ پیغام، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے، جسے اپنے لیے عیش و عشرت اختیار کرنی ہے، وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اے نبی، آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو راحت و سکون سے کیا تعلق ہے؟ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گرم کے لیے جو آپ کے خاطر ہم نے تیار کیا ہے. اٹھ جائیے، جد و جہد اور محنت و مشقت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت نہیں ہے، گزر چکا ہے. اب آج سے پہم بیداری ہے، طویل پر مشقت کی راہیں ہیں. اٹھ جائیے اور تیار ہو جائیے. یا ایھا المدثر، ان راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے، ان کے اوپر صبر کیجیے اور نہایت ہی پابندی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی پرہیبت کلمہ ہے. چنانچہ اس نے، اس کلمے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم نرم بستروں سے کھینچ کر تند اور طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان لا کر کے کھڑا کیا اور اس کے اتاہ سمندر میں ڈھکیل دیا. لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان انہیں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، اس دعوت کو لے کر اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون کو تج دیا. زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اب یہ زندگی نہ رہی. آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام کیا، کام کرتے ہی رہے ایک معبود برحق کی طرف. اور کام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دعوت کیا تھی؟
ایک معبود برحق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. آپ نے یہ کمر توڑ بوجھ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا. یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور انسانیت کو غلامی کے زنجیروں سے چھڑانے کا بوجھ، ساری اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ. 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت خفیہ طریقے سے چلتی رہی، پوشیدہ طریقے سے چلتی رہی. اور اس خفیہ طریقے دعوت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہاں مکے کے اندر کعبے کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں پورا عرب تقدس و عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا. یہاں ایسی عظیمت اور ایسی استقامت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں. اس کیفیت کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ دنوں کے لیے اس دعوت کو خفیہ اور پوشیدہ رکھا جائے تاکہ اچانک کوئی ایسا حملہ نہ ہو اور کوئی ایسا طوفان نہ کھڑا ہو کہ اس کو روکنا مشکل بن جائے. اس دعوت کے نتیجے میں اس خفیہ دعوت کا آغاز ہوا، اور اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے جنہیں سابقون الاولون کا خطاب دیا گیا، اس میں سر فہرست آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے آل غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے. جس دن نبی نے دعوت دی اسی دن مسلمان ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر کی کوشش سے حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، زبیر مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف اسلام میں داخل ہوئے، سعد بن ابی وقاص داخل ہوئے، اور اسی طرح ابن عبید اللہ یہ اسلام کا حراول دستہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکا تھا. بلال حبشی بھی شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ اب امین امت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر بہت سارے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے. پھر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خفیہ دعوتوں کا یہ نتیجہ تھا. پھر ایک دن آیا، اللہ تعالی نے آسمان سے آواز دی، وحی نازل فرمائی اور فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. اے نبی، اب وقت آ گیا ہے، اب پردے سے باہر نکلیے. پوشیدگی کا زمانہ نہیں رہا. خفیہ دعوتوں کو کینسل کیجیے. اب کھلم کھلا دعوت ہونی چاہیے. مکے کے اندر کھلم کھلا دعوت ہونی چاہیے. فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو دعوت تمہارے حوالے کی گئی ہے، اس کو علی اعلان بیان کیجیے. وأعرض عن المشرکین، اور یہ 360 بتوں کے پجاری، یہ مشرکین، ان سے اعراض کیجیے اور اپنی دعوت میں آگے بڑھیے. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد رسول رحمت للعالمین اللہ کے یہ ہوئی اس حکم کو پا کر شرک و خرافات کا پردہ آپ نے چاک کرنا شروع کر دیا. بتوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت جو ان کی نگاہوں میں مشکل کشائی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی. بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا. وہ بت جو ان کے اپنے معبود بن چکے تھے، استغفر اللہ، جنہیں وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، نفع اور نقصان کا مالک انہیں سمجھ بیٹھے تھے، اور انہیں کو سب کچھ ان کو پوچھتے تھے، ان کو نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور ان کے نام کے بکرے بکریاں ذبح کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے چھوڑا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ان کی رد کرنا شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، دلیل دینا شروع کیا. یہ بیچارے بت، یہ مسکین ہیں، یہ تو ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے، یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ پتھر کے صنم کیا بولیں گے، ان کی پوجا نہ کرو. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مالک ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جس نے زمین بنائے، آسمان بنائے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، آپ و اجداد کو پیدا کیا. یہ وہ اللہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے، لوگوں کو مشکلات میں بھی ڈالنے والا وہی اور مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی. اللہ کے حبیب نے اس طرح سے مچ بچ کر کے دونوں دعوت دینا شروع کی، دلائل دیتے رہے، اور دلائل ابراہیم کی بنیاد پر ان سے واشرات اور کھلا توحید کی دعوت کو دینا شروع کیا. نبی مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ بت کس قدر ناکارے ہیں، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں. اور میرے بھائیوں، جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کھلا گمراہی کے اندر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا باغی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صدا مشرکین مکہ کے کانوں میں پہنچی، یہ آوازہ ان کے کانوں میں پہنچا. احساس غضب کے شعلے بھڑک اٹھے اور لوگوں کے چہرے
تمتما اٹھے غیظ و غضب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر کے، شدت حیرت و استنکار سے مکہ بھڑک گیا، گویا بجلی کا کوئی کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو متزلزل کر دیا، ہلا کر کے رکھ دیا۔ اب کیا تھا؟ اس دعوت کی آوازیں کو سن کر مکے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، مکے کے لوگ پھٹ پڑے، ایک انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے، ایک تبدیلی اور اصلاح کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے سارے مکے کے لوگ کھڑے ہوئے، سر فہرست قریش مکہ سر فہرست کھڑے ہوئے۔ مگر مشکل ان کے لیے ایک تھی، اور وہ بڑی مشکل یہ تھی کہ جس کا ان کے سامنے مقابلہ تھا وہ دلائل اور براہین سے بات کیا جاتا تھا۔ کس سے بات کرتا تھا؟ بولو۔ وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو دلوں اور دماغ میں اتر جایا کرتی تھی، جسے وہ جادو کا نام دیا کرتے تھے، سحر کا نام دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کے سامنے ایک ایسا آدمی تھا جو مکارم اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز تھا، ایک ایسا آدمی تھا جس کی صداقت و امانت کے وہ گن گایا کرتے تھے، اخلاق اور اس کی شرافت و نجابت اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کی قسمیں کفار مکہ کھایا کرتے تھے۔ ایسے شخص سے مقابلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہہ سکتے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس چیز نے انہیں حیرت میں ڈال رکھا تھا، کریں تو کیا کریں، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ بلاخر ایک نتیجے پر پہنچے، فیصلہ کیا مل جل کر کے قریش مکہ نے کہ ایسا کرو، اس کا چچا ابو طالب ہے، بوڑھے چچا کے پاس چلو اور اس سے درخواست کرو کہ اس کو دعوت توحید سے روک دے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب سے کہا، بھتیجے نے، اور دلائل تیار کی، بات کرنے کے لیے کچھ دلیل چاہیے۔ کفار مکہ نے دلیل بنائی، اور دلیل بھی ذرا سنو مسلمانوں تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے، تم بھی سمجھو، کیونکہ تم بھی ہمارے ہی ساتھ اسی توحید و دعوت راہوں میں ہو، توحید و سنت کی دعوت کی راہوں میں ہو، اور علماء کرام بھی اسی توحید و سنت کی تبلیغ اور دعوت میں ہیں۔ وہ کوئی معاملہ پرانا نیا نہیں ہے، سارے کا سارا پرانا ہے۔ اگر کوئی بس زبانیں بدل گئی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، لفظوں کی کاٹ وہی ہے، گفتگو وہی ہے، بات وہی ہے، صرف زبانوں کے اندر، چہروں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس نقشے کو یاد کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے قدمیں لگانے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے مکے کے عظیم آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالب کے دربار میں۔ مائی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھو، یہ دلائل بنایا کیا؟ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معبودوں کو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ رہو میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ سمجھا کرو ذرا۔ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو بلا بھلا کہتے ہیں۔ ابو طالب، آبا و اجداد کیا احمق اور پاگل تھے؟ ارے ہمارے باپ دادے کیا گمراہ تھے؟ یہ گمراہ وہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی انہیں گالی دیتے تھے؟ بولو، اللہ کے نبی گالی دے سکتے ہیں؟ لیکن ان کے ان جھوٹے معبودوں کو نبی یہ کہتے تھے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بے قدر و قیمت لوگ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پھر نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس بات کو وہ لوگ کہتے تھے یہ گالی ہے۔ اللہ، اس بات کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے ہندوستان کے مسلمانوں، ذرا کان کھول کر کے سنو، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ گالی ہے، یہ بزرگوں کی توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر یہ مان لیتے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ غیب جانتے ہیں، یہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، یہ نظر نظرانے قبول کرنے والے ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، تو گویا معاملہ صاف تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، پھر وہ گالی نہ تھی۔ ذرا غور کرو، سوچنے کی بات ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو آج تک باعث نزاع بنی ہوئی ہے۔ اور اگر مسلمان اس پوائنٹ کو سمجھ جائے، رب کی قسم وہ تمام باطل معبودان سے، اور دنیا اگر مسلمان ہی نہیں پوری دنیا اگر سمجھ جائے اس پوائنٹ کو، تو تمام معبودان باطلہ سے دستبردار ہو کر ایک اللہ واحد کا کلمہ پڑھ لے۔ لیکن شیطان یہاں بیٹھ کر ان کے دلوں اور دماغوں کو مقدر کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے نہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ تمہارے یہ کر سکتے ہیں، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تمہارے باپ دادے اسی کو ماننے والے، وہ دیکھو بڑے بڑے جمادری بیٹھے ہیں، وہ
دیکھو کعبے کے پاسبان ہیں، وہ دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں، آخر وہ بھی تو اس کو مانتے ہیں۔ اسی عصبیت نے، اسی اندھی روش نے ان کو گمراہ کیا ہوا تھا جو شیطان نے ان کے لیے جال بنے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس دلائل تھی کہ بزرگوں کو گالیاں، اپنے بھتیجوں کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے نرم نرم باتیں کی، انہیں سمجھا بجھا کر کے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں اپنے بھتیجے سے نپٹ لوں گا۔ بھتیجے کے پاس آئے، اللہ اکبر، بھتیجے سے کہتے ہیں، سیرت کی بات ہے، بھتیجے کہتے بھتیجے یہ بڈھا چچا بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، پورے مکے کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، بیٹے اس دعوت توحید سے باز آ جا، کیا بات ہے چھوڑ دے اس کو۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے چچا اگر مکے کے لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں پھر بھی میں توحید کی دعوت سے باہر آ سکتا۔ اس نبی کے ماننے والے ہو، اس نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے ہو، بولو دعوت توحید سے کبھی رک سکتے نہیں۔ علم علی اعلان توحید و سنت کی دعوت ہونی چاہیے، چاہے کسی کی پیشانیاں سمٹیں، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی اپنے باپ داداؤں کی رت لگاتا رہے۔ ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہے، مریض چیختا ہے چیخنے دے۔ اگر ڈاکٹر مریض کے چیخ اور پکار کو سنیں اور اس سے گھبرا جائے اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ تو تم اس امت کے ڈاکٹر ہو، تم اس امت کے کون ہو؟ ڈاکٹر ہو، توحید و سنت کے پاسبان ہو، نوجوانوں بزرگوں، کبھی گھبراؤ مت، کبھی چنانچہ سنو میں شدائد اور محنت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آغاز ہوا اور پھر نتیجہ آگے آ رہا ہے دھیرے دھیرے، یہاں سے اسٹارٹ ہوئی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک انداز ان کا نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا، کئی انداز تھے، کبھی زبان استعمال کیے جاتے، کبھی اشیاء دنیا کی چیزیں استعمال کی جاتی، کبھی غیروں کو اپنا استعمال کیا جاتا، کبھی دشمنوں کو مختلف انداز سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ابو طالب نے جب یہ کلمہ سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہا بھتیجے لگتا ہے تو اپنی راہوں میں پختہ ہے، چاہ اب کچھ بھی ہو اپنی دعوت کو اعلان لوگوں کے سامنے بیان کر، اب تیرا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا محاذ قائم کیا، جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں جا رہے، دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑی چیز کا سہارا لیا تھا انہوں نے توحید کی دعوت کی رکاوٹ کے لیے۔ مکے کے بڑی عظیم شخصیت کا، سمجھو اس دور کے ڈی ایس پی رہے ہوں گے، ان کا سہارا لیا تھا کہ بچاؤ نہیں تو پھر تو یہ ہوں گے یہ پورا ہمارا دھرم جائے، ورنہ محمد کو نہیں روکو گے تو مشکل ہو جائے۔ اس دور کے بہت بڑے آدمی تھے، لوگ انہیں عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ جاؤ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ محاذ پہ فیل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت توحید دیتے رہے، پھر دوسری مہاداریاں شروع ہوئی۔ اب حج کے مہینوں میں مخصوص لوگوں کو تیار کیا گیا، جانتے تھے کہ نبی حج کے مہینوں میں حاجیوں سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب چاروں طرف راستوں پر بٹھا دیا گیا، کیا لوگوں کو دیکھنا، ایک آدمی ہے محمد نام ہے، پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی آواز نہ سننا، اور اللہ اکبر، چاروں طرف سے یہ صدائیں، جو بھی مکے کے جس گلی سے داخل ہوتا، جس راستے سے داخل ہوتا، اسے یہ باقاعدہ پریس کیا جاتا، اسے پہنچایا جاتا، اس کو بتایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے اپنے نبوت کا پرچار بھی کس کی زبان سے کروایا؟ اپنوں سے کم غیروں کی زبانوں سے کروایا۔ اب جو مکے میں داخل ہو رہا ہے وہ بھی حیران و شرطت ہے، بھلا ایسا آدمی کون سا پیدا ہوا کہ جس طرف دیکھو ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی یہ ضرور کوئی معجزاتی چیز ہے، یہ ضرور کوئی اندھونی چیز ہے، چلو۔ اور انسان کی فطرت ہے جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز کو وہ ضرور کرتا ہے۔ چنانچہ غیروں نے پرچار کیا، آئے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوتیں سنی، نبی کے اللہ کا کلام سنا، اللہ اکبر، دل دے بیٹھے اور نبی کے سامنے دونوں زانوں تہ کر کے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ محاذ قائم کیا، پھر اس پر بھی فیل ہو گئے اور تعداد مسلمانوں کی بڑھنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا اب دوسرا محاذ اختیار کیا، طعن و تشنیع دینا، مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا وہ نبی
اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کو کس قدر تکلیفیں پہنچائے گی کہ اللہ اکبر گھر میں کھانے کی پتیلی پک رہی ہے. تم آج کیا ہو، تم جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہو، آج دنیا جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ اکبر. ہمارے چہرے، ہمارے جسم اس نبی کے چہرے اور جسم جیسے نہیں ہو سکتے. ہمارا اپنا بدن اس نبی کے بدن جیسا، ہمارا اپنا گھر اس نبی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا. اس صبر و شکیب کے پیکر کا وہ اسوہ دیکھو. مسلمانوں سنو، وہ نبی گھر میں چولہے جلتے، کھانا بنتا. اللہ اکبر. کفار مکہ، دشمنان اس طرح سے ٹکا کر گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکتے کہ جا کے کھانے کی پتیلیوں میں اگم. اللہ کے نبی کا چولہا بند ہو جاتا، کھانا خراب ہو جاتا. اللہ کے نبی باہر نکلتے، کہتے اے اپنے امراف کے لوگوں، پڑوسیوں کا حق ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے. اچھا ادا کرتے ہو پڑوسیوں کا حق. اللہ کے نبی دعا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسائل اور جن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اللہ اکبر، اسی دعوت کی راہ میں آج ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں، آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں. مسلمانوں، یہ بدلانے کا مقصد، اور آج کی شب میں تم نے بہت سیرتیں سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن یہ کوشش بدلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس راہ میں بہت سارے طوفان آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری دشواریاں آئیں گی. اور اے نوجوانوں، کبھی تمہیں تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے رشتہ داروں سے دشمنی کرنا پڑے گی. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ پرخام وادیاں ہیں جس پر چل کر تمہیں تار و تشریح اور تمہیں دشمنی یہاں تک کہ قتل و غارت کرے گی. ہو سکتی ہے دشمن یہاں اس نتیجے تک بھی پہنچ سکتا ہے. تمہارے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا پیکر ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، نبی کی سیرت طیبہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. استہزاء اور مذاق اڑانا، تکذیب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. اور اللہ اکبر، سیرتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مجنہ کے بعد، اوقاس کے بازار میں، مجنہ میں، ذوالمجاز میں، مکے کے اندر جا کر کے بازاروں میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. اللہ اکبر. ابو لہب جس نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی رحمت محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے پر، اللہ اکبر، وہ پیچھے جاتا. روایتوں کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام آگے چلتے تھے. ابو لہب کنکریاں جیب میں بھر کر، پتھر بھر کر، ابو لہب پیچھے سے نبی کے قدموں کا نشانہ لگا کر، ٹکا کر آپ کے قدموں کو مارتا تھا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کے قدمائے مبارک زخموں سے خون ابل پڑتا تھا اور آپ کے جوتے خون سے بھر جایا کرتے تھے. یہ مصیبتیں اپنوں سے اللہ، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آتے تھے اور بازار میں مار کھاتے، بازار میں چور رکھتی مار کھاتے، گھر میں آتے. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ جیسی عظیم الشان بیوی اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ابھی ایک عورت آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہے، آپ کے پاس ایک عورت سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے. اگر وہ آپ کے پاس آئے اور گھر میں آئے تو اس کو کہنا کہ اللہ نے آسمان سے اس کے لیے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. آتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، نبی نے دروازہ کھولا تو ان کی عزیز بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ موجود تھی. کہنے لگے خدیجہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے اوپر وہ رب مستوی تمہارے لیے سلام کا پیغام بھیجا ہے. جبریل آئے تھے، یہ وہ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ٹچ کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ خاتون تھی کہ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کی سیرتوں میں نبی مار کھا کر، نبی زخمی ہو کر گھر میں آتے. یہ مخلصہ بیوی، یہ باوفا اور نیک اور صالحہ خاتون اپنے گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو لے کر زخموں کو دھلتی اور پھائے لگاتی، مرہم لگاتی اور کہتی کلا واللہ لن یخزیک اللہ. اے میرے نبی، آپ اپنی دعوت میں اٹل رہیے، اس راہ پر چلتے رہیے، آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا کر سکتا نہیں، رسوا کر سکتا. برہم رکھتی. آج کل کی بیویاں ہوتی، شوہر مولوی صاحب اگر باہر سے مار کھا کر کے آ رہے ہیں تو مولوی صاحب روتے تو وہ دو ہاتھ اور روتے، وہ چنکھاڑ کرتی. لیکن نہیں، وہ نبوت کے مشکات سے علم حاصل کرنے والی عورتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی، انہیں صبر کا صبر بتلاتی، نبوت ان کی گود میں سوتے. اور ایک مشکل میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، اس دعوت کی راہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی، معاشرتی، سماجی اور ہر طرح سے ایذا رسانیوں کا صبر و استقامت کا پیکر بن کر کے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں بیٹیوں کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اگر بیٹی جوان ہے، گھر میں شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا غم باپ کو کبھی اس کا غم سونے نہیں دیتا ہے۔ سانپوں کی طرح کروٹیں بدلتی ہوئی جوان بیٹی گھر کے اندر موجود ہو، باپ کو نیند نہیں آتی، اور اگر اس پہ دو تین چار بیویاں، دو تین چار بیٹیاں ہوں تو مصیبت اور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آئی ہے بات تو سن لو، تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو گھر میں پالنا دشوار ہو رہا ہے، تم نے مشکل بنایا ہے، اور تم نے جہیز اور لین دین اور یہ گھوڑے جوڑے اور پتہ نہیں دنیا بھر کی غیر مسلموں کے رسم و رواج کو، آج تم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور زنا کو اتنا آسان بنایا ہے، تم نے بنایا ہے۔ آج دنیا کے اندر شادی، ہمارے ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں تم ہندوستان کے اندر شادی اتنی مشکل بن چکی ہے، زنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ 5 سال 6 سال 8 سال ایک شادی میں لگتے ہیں، لیکن ایک زنا کرنے میں 5 نہیں 2 منٹ میں آدمی زنا کر کے واپس آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اے نبی کے فرمانوں، اے نبی کی سنتوں کے دعوے کرنے والوں، توبہ کرو اور یاد رکھو، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تم میں کوئی پیغام نکاح دینے کے لیے آئے تو کیا کرو، دیکھو اس کا دین کیا ہے، بدعتی مشرک تو نہیں، پھر اس کے بعد اخلاق دیکھو، وہ حرام خور، جوئے باز، شراب سگریٹ پینے والا تو نہیں، وہ زنا بدکار تو نہیں، وہ بد اخلاق تو نہیں، دین دیکھو نمازی ہے یا بے نمازی ہے، اخلاق دیکھو حرام خور ہے یا حلال خور ہے۔ اگر مطمئن ہو جاؤ تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو۔ لیکن آج تم ذات اور پات، علاقے اور برادریاں، زبان اور رنگ اور نسل، اور آج تو دولت اور جائیداد دیکھی جاتی ہے، دین کون دیکھتا ہے؟ اے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، سب سے پہلے تم ہمارے مخاطب ہو، اس کے بعد پورے ہندوستان کے مسلمان، یا جہاں تک میری آواز جاتی ہے وہ سب مخاطب ہیں۔ شادیوں کو آسان کرو اور جہیز کی لعنتوں کو دریا بند کرو اور اللہ سے توبہ کرو۔ شادیوں کو آسان کر کے، کم مہروں میں شادیوں کو آسان کر کے، کم خرچوں میں اپنی بیٹیوں کو بیاہ ہو، تاکہ بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں، رنگ رنگ ہو۔ یہ ہے سنت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کی۔ آج دشواریاں ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پیدا کی، پریشانیوں میں ہم خود مبتلا ہوئے، اپنے ہاتھوں کی کمائیاں۔ میں یہ کر رہا تھا، جسے اللہ نے بیٹی دی ہے وہ جانتا ہے، اور میرے بھائیوں اگر بیٹی بن بیاہی ہو اتنا غم نہیں ہوتا جتنا طلاق لے کر کے گھر میں آئی تھی جوان بیٹی بیٹھی ہو، اس کا غم ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کی راہوں میں چلتے رہے؟ عتبہ اور شیبہ، ان کے اللہ کے نبی نے رقیہ کو اور ام کلثوم کو اس کے خاندان میں اس میں بیاہ تھا۔ جب نبی نے دعوت توحید دی، توحید کی صدا بلند کی، سب سے پہلے اس نے کہا طلاق دے محمد کی بیویوں کو، صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق دے محمد کی بیویوں پر۔ دونوں جوان بیٹیوں کو طلاق دلوا کر نبی کے گھر کے اندر داخل کیا۔ گھر میں ہم بھی کھڑے تھے، عثمان بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی کھڑے تھے، ہمیں جرأت نہ ہوئی کہ ہم کافروں کے ہاتھ کو پکڑ لیں، لیکن اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ ابو بکر کو خبر ہوئی، دوڑے بھی آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پل پڑے اور کفار کو جھٹکے دے کر، مار کر، دھکے دے کر کے کفار کو الگ کیا اور کہا ظالموں، اس نبی کو مار رہے ہو جو نبی تمہیں ایک کلمہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتا ہے، تم اس کو مار رہے ہو۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نبی کا جرم یہی ہے کہ وہ کہتا ہے سارے معبود جھوٹے ہیں، ایک معبود سچا ہے، تم اس کی عبادت و بندگی کرو۔ چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں لوگ نبی کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کے اوپر گر پڑے، ابو بکر کو مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی موقف ہے اور یہ بھی شدائد و محن کا ایک انداز ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، نبی کے ماننے والوں پر بھی ظلم و ستم انہوں نے روا رکھے تھے۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، میں بہت مختصر طور پر
سیرت کے آخری مرحلے پر میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کس طرح سے ان تمام محن کو اور ان تمام تکلیفات کو اور تمام پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اپنی دعوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے، توحید کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آیا۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی تلواریں دروازے پر کھڑے ہوئے پورے قریش مکہ اور ہر قبیلے کا نوجوان اس امید میں کہ آج محمد کے اس گل کو، چراغ کو گل کر دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشر مبارک کو گھیر لیا۔ رات کی تاریکیوں میں زہر میں بجھی ہوئی تلواریں نبی کے گردن کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت جبریل ہے، اللہ نے خبر حکم دیا ہجرت کر جاؤ آج کی رات۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی رات کی تاریکیوں میں اپنے حجرے مبارک سے نکلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر بندش کر دی اور اللہ کے نبی نکل پڑے، نکلے ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو لیا اور پھر ہجرت کی راہوں پہ چل پڑے۔ کفار صبح ہوئی، دیکھا کمرے کے اندر داخل ہوئے، چادر اوڑھے ایک شخص پڑا ہوا ہے، کہا چادر سے اوپر سے قتل کر دو۔ کسی نے کہا نہیں، پہلے چادر اٹھا کر کے دیکھو۔ چادر اٹھا کے دیکھا، حضرت علی ابن طالب سو رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں گئے نبی؟ کہاں کو نہیں معلوم کہاں گئے، کدھر گئے، کب؟ اس طرح سے اللہ کے نبی بچ کر، یہاں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، یہاں بھی ہمارے لیے بہت بڑی دعوت اور بہت بڑی نشانی ہے، اور یہاں بھی ہمارے لیے اسباب اور ذرائع کو لینا اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ چاہتے بد دعا کرتے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی۔ ہجرت کر کے مدینہ نکل گئے، غزوہ احد ہوئی، غزوہ احد آیا اور اللہ کے نبی کو وہاں ستایا گیا، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کے چہرے مبارک کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر برسائے گئے، آپ نے ان مشکلات کو بھی برداشت کیا۔ یہ پوری حیات طیبہ مشکلات سے بھرپور آگے بڑھتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک وقت آیا میرے عزیزوں، 63 برس کی زندگی نبی نے مکمل کی، 40 سال نبوت سے خالی زندگی اور 23 برس نبوت کی زندگی، جس میں 13 برس مکے کا اور 10 برس مدنی زندگی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دعوت توحید کو دیتے دیتے ایک آخری وقت آیا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب تمہارا آخری وقت آ چکا ہے، اب تمہیں اللہ کو پیارا ہونا ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسائل اور جو پریشانیاں جو موت کی گھڑیوں میں جو آتی ہیں، اللہ اکبر، اس کا تذکرہ آپ اگر سنیں گے روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس موضوع پر کہتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، میں اسے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اسے بیان نہیں کر سکتا، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک مختصر سا گوشہ۔ 15 منٹ ہم زائد لے چکے ہیں، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ آخری بات کہتے ہوئے اور آخری پیغام دیتے ہوئے ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ اے دور دراز سے آئے ہوئے مسلمانوں، اور اے اپنے آپ کو کتاب و سنت سے جڑے ہوئے لوگوں، اللہ کے نبی کا یہ اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کون سا طریقہ عمل اور کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے زندگی کے گزارنے میں یا زندگی کی راہوں میں، دشمنوں سے ٹکرانے کا یا دشمنوں کے لیے جارحانہ انداز اختیار کرنے کا یا ان سے دعا کرنے کا یا صبر و شکیب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ توحید و سنت کی راہوں میں اگر مشکلات آئیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، انہیں ہدایت کی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے نصرت اور فتح کی دعا مانگنی چاہیے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور باہمی اخوت و محبت آپس کے اندر پیدا کرنی چاہیے، آپس میں باہمی اخوت و محبت پیدا کرنا چاہیے، اور آپس میں مل جل کر کے اپنی اس دعوت کے قافلے کو آگے سے آگے لے جانا چاہیے۔ سموتاعت کا جذبہ، بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے اوپر شفقت اور مہربانی، آپس میں اخلاق اور محبت، اپنی مسجدوں کے اندر نماز کا قیام اور عبادات کا غلغلہ اور ذکر و تسبیح کا شور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر تمام قسم کے الا اور بلا، فحش اور بے حیائیوں سے پاک ہونے چاہیے۔ آپ ایک سادہ سادہ زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ان راہوں میں مشکلات آئیں صبر کریں۔ انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی، کل انشاءاللہ فوائد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تفصیلی خطاب ہوگا۔ آج وقت مختصر تھا، بہت سارے علماء کرام، لیکن کل انشاءاللہ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، ہماری رات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کانفرنس کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے بار الہ، ہم خالی ہاتھ تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں
صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں جو فاسق و فاجر ہیں انہیں تو مومن اور موحد بنا دے، انہیں تو متبع سنت بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جو حرام اور غلط راہوں پر چلنے والے نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم گنہگار بدکار تیرے دربار میں حاضر ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ ہم گھر لوٹیں تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوں جس طرح بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی دشمنان اسلام اور دشمنوں کے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے قید اور ان کے مکر کو انہیں کے اندر ڈال دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما مولا۔ اے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما مولا، اور ہندوستان اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں انہیں ذلیل و رسوا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت اور اپنے وطن کی آبیانی کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما مولا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش اور جدوجہد کریں۔ بار الہ دشمنان اسلام کو غارت فرما مولا، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما مولا۔ العالمین جو اس ملک کے دیش دروہی دشمن ہیں، اللہ انہیں اپنا قہر نازل فرما، ان کے اوپر غارت اور ان کے بیویاں نازل فرما دے مولا۔ العالمین اسلام اور مسلمانوں کو سخری عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کے اسلام کو کے نظام کو پوری کائنات کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور العالمین سارے کائنات کے جو غیر لوگ ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما مولا۔ رحمت کائنات کے دامن سے انہیں وابستہ فرما مولا۔ العالمین اپنے پرائے سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى